دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، شاید آپ لوگ مجھے اس بات کو سمجھا سکیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آبادی ہے، کرسچن ٹاؤن ہے، کالونی ہے، وہاں پہ 2,000 کی آبادی ہے، 4,000 کی آبادی ہے، وہاں پہ 70 سے 80 چرچز کا کیا کام ہے؟ جن لوگوں نے جو یہ چرچز جو کھول کے بیٹھے ہوئے 70 سے 80 چرچز ایک علاقے کے اندر، ان چرچز کے جو پاسٹر جو ہیں وہ آپ لوگ کو سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ مسیح نہیں ہیں اور آپ لوگ کو مسیح کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ عقل سے کام لیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں 70 80 چرچز میں سے صرف 3 کے 4 چرچز ایسے ہوں گے جو ایک پراپر آرگنائزیشن کے انڈر ہوں گے۔ باقی 80% 90% ایسے چرچز وہاں پہ ہیں کہ جن کو آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ لوگ کو یوز کرتے ہیں باہر سے ڈونیشن منگوانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ان کی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں، اور آپ لوگوں کے گھر جلائے جائیں، آپ لوگوں کی بیٹیوں کو اغوا کیا جائے، ان کے ساتھ فورس میرجز کی جائے، کیونکہ جب یہ سارے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گھر کا راشن زیادہ چلتا ہے، ان کے گھر کا چولہا زیادہ چلتا ہے، کیونکہ پھر ان کو باہر سے ایڈ آنی شروع ہوتی ہے۔ وہ آپ لوگوں کی مجبوریوں کو، آپ لوگوں کی تکلیفوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے جو باہر جو مائی باپ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو میگا چرچز والے یا جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز والے، یہ ان کو بھیجتے ہیں لیٹر، فوٹویں بھیجتے ہیں اور وہاں سے پیسہ منگواتے ہیں، آپ کے اوپر خرچ کریں گے 4 آنے اور 12 آنے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ایسے لوگوں کو پھر ان کے گھروں سے کھینچ کے نکال کے ان کو روڈ پہ دھکے دے کر کے پھینکنا، یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ لوگ ڈھونڈیں، جب تک کہ آپ لوگ یہ ہمت نہیں پکڑیں گے، آپ لوگ کے حالات صحیح ہونے والے نہیں ہیں، اور آپ لوگ ایسے ہی تکلیفوں میں رہیں گے۔ لیکن ناظرین، اب ہم بات کریں گے فیکٹس اینڈ نمبرز کے اوپر۔ کچھ ڈاٹا ہے جو میں نے گیدر کیا ہے، جتنے بھی ہمارے جو ہمیں 1997 سے لے کر کے آن ورڈ جو انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، جو آن ریکارڈ ہے، ان ریکارڈڈ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ تو خیر بے تحاشا ہے، اس کا تو کوئی ہمیں گنتی نہیں ہے۔ جو ظلم جو ہوا ہے وہاں پہ اپنے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، اس کا تو خیر کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، لیکن آن ریکارڈ جو ہے اس کے اوپر ہم بات وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں 1997 شانتی نگر کا جو انسیڈنٹ جو ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو آن ریکارڈ ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ ہے تقریباً $735,000، 7,35,000 کا جو فنڈز جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے، اس میں سے کتنا عوام کو ملا، کتنا یوز ہوا، یہ اس کا مجھے پتا ہے، یہ کام ہے آپ لوگوں کا اس کو آڈٹ کرنا۔ اس کے علاوہ این جی اوز نے، مختلف آرگنائزیشنز نے جو فنڈز جو بھیجے، وہ ایک الگ ہے، وہ بھی بے تحاشا ہے، اس کا ایک آفیشیل میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر یہاں کہ 2009 کے اندر، 2005 میں جو آپ کا سنگلا ہل کا جو انسیڈنٹ جو ہوا تھا، اس میں بھی بے تحاشا فنڈنگ آئی، لیکن اس کا میرے پاس کوئی ایز سچ ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر 2009 کے اندر گجرات پنجاب کا جو انسیڈنٹ تھا، اس میں بھی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 ملین روپیز کا اناؤنس کیا، جس میں سے 1 ملین فیڈرل گورنمنٹ نے اور 1 ملین پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا۔ اب اس میں سے کتنا ملا کتنا نہیں ملا، اس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ACT، اس نے جو ہے چرچ ورلڈ سروس والوں کو $50,000 ڈونیشن کے طور پہ دیے، کہ تاکہ یہ کہ وہاں پہ جا کر کے لوگوں کی ہیلپ وہ کر سکے۔ اس میں سے چرچ ورلڈ سروس والوں نے کتنا دیا، کتنا اپنی جیب میں بھی ڈالا،
اس کا آڈٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لوکل اور جو انٹرنیشنل این جی اوز نے فنڈنگ وہ جو کری وہ بے تحاشا ہے. اس کا بھی میرے پاس کوئی ایسا آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے لیکن ہوئی ضرور ہے. 2013 میں جو آل سینٹ چرچ کا جو انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 5 لاکھ روپے جن لوگوں کی ڈیتھ جو ہوئی تھی پر پرسن اس کو 5 لاکھ روپے دیے ان فیملیز کو. فار ایگزامپل اگر ایک فیملی میں اگر 2 ہوئی ہے ڈیتھ اور وہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں تو یہ اگر فی بندہ 5 لاکھ اس کو دیے گئے اور انجرڈ جو ہوئے تھے ان کو جو 2 لاکھ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے پر پرسن. اس میں سے کتنا لوگوں کو ملے گاڈ نوز. یہ آپ کا کام ہے کہ جو فادرز چرچز کے اور جو ہمارے یہ پولیٹیشنز جو ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں, ان سے آپ آڈٹ کریں کہ یہ پیسہ کہاں گیا. آپ کو مجھے تو کوئی امید نہیں کہ آپ کو جواب ملے گا. آپ کو انہوں نے لات مار کر کے باہر آپ پھینک دینا اگر آپ نے ان سے سوال پوچھا تو. اچھا جی, اس کے علاوہ جو یہ اپنا جرنا والا پنجاب کا جو انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے 2 ملین روپیز ڈونیشن کا اعلان کیا تھا کہ تاکہ ان کے گھروں کو ریپیئر کروا سکیں اور وہ باقی جو تھا ان کے ضروریات کے لیے. 130,000 pound requested by Bishop ادریس رحمت. ڈاکیومنٹ آپ لوگ کے سامنے ہے اور جو آپ کا آرٹیکل جو ہے اس میں چرچ والے اناؤنس وہ کرتے ہیں کہ اے این سی از آفرنگ اے سپورٹ پیکج of 464 families who lost all their possession in the mob violence that broke out on August 16 after a Christian man and his son were falsely accused blasphemy. تو اس کے لیے جو تھا جو چرچ جو یہ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے جو ہے 130,000 pounds کا پیکج جو ہے اناؤنس کیا اس انسیڈنٹ کے لیے. یہ 464 فیملیز کے لیے. اور اس فنڈ کا ریکویسٹ جو کیا تھا وہ کیا تھا بشپ ادریس رحمت آف فیصل آباد. آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس زمانے میں جو پاکستان میں جو پاؤنڈ کا ریٹ تھا وہ تھا 348 کا ایک پاؤنڈ کا یہ تھا ایکسچینج ریٹ. تو یہ اگر آپ اس کو 348 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 130,000 پاؤنڈ سے تو یہ آپ کے بنتے ہیں 45,240,000 روپیز. تو جناب لمسم آپ کا کر لیں تو جی آپ 45 ملین روپیز جو ہے وہ آپ کی اس کی آرگنائزیشن کی وہ طرف سے بشپ ادریس کو جو فیصل آباد کے جو ہے ان کو دیا گیا. اس میں سے کتنا آپ کو ملا یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اس کا آڈٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ رقم ان فیملیز کو نہیں ملی تو یہ ان فیملیز کا کام ہے کہ آپ بشپ ادریس کو سے سوال پوچھیں کو جو ہے یہ پیسہ اتنا ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. اگر نہیں ملا تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے لیے اس کا جو ہے آپ نے کمپلین فائل کرنی ہے یا آپ نے اس کا آڈٹ وہ کروانا ہے. دیکھیے بات سنیں, مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں ہمیشہ انہوں نے وہ چیریٹی کے طور پر جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے فنڈنگ بھیجی ہے, بے تحاشا فنڈنگ بھیجی. ہمارے سیاستدان گورنمنٹ نے بھی فنڈنگ دی ہیں, بے تحاشا دی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان اور ہمارے جو یہ بشپ اور فادرز اور جو آپ کے این جی اوز جو چھوٹی چھوٹی سی این جی اوز اور یہ جن لوگوں نے جو یہ 2 گز کی مسجدیں جو کھول کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے وہ چرچز وہ پاسٹر یا وہ سو کال اپنے آپ کو بشپ جو کہتے ہیں کہ جن کے اپنے پرائیویٹ وہ چرچز ہیں اور وہ این جی اوز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں ان کو بے تحاشا فنڈنگز ملتی ہیں. جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان میں
کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، تو یہ فنڈنگز کا ایک ریلا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس میں سے آپ لوگوں کو، غریب عوام کو جو افیکٹڈ جو ہیں، ان کو کتنی فنڈنگز ملتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کتنی ان کی جیبوں میں جاتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے گی کہ آپ لوگ اتنی جرت نہیں کرتے کہ آپ ان کا گریبان پکڑ کے ان کو روڈ پہ لے کر آئیں اور ان سے پوچھیں کہ میاں یہ پیسہ کہاں گیا. اور ان سیاستدانوں کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پوچھیں. دیکھیں یہ جو سیاستدان جو ہے نا، یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ ان کے نوکر نہیں ہیں. یہ سیاستدان جب وہ سیٹیں جب ان کو مل جاتی ہیں، جب الیکشن میں تو آتے نہیں ہیں، ان کو تو منورٹی کی جو اسائن جو ہوتی ہیں سیٹس، اس کے اوپر ان کو ملتا ہے. سیٹس لینے کے بعد آپ کو یہ لوگ وہ پھر سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. یہ آپ نے ہمت دکھانی ہے کہ آپ ان کو پوچھیں کہ میاں یہ سارا پیسہ جو ملا ہے یہ کہاں گیا. یہ